یہ جو فراڈ کمپنی جو جعلسازی جنہوں نے کی ہے ان کے تقریباً 41-42 جو متاثرین ہیں ان کے کیس کو وہ پلیٹ کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ وحید الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس پروگرام میں ہمیں کچھ متاثرین بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں احسن مشکور صاحب کی طرف۔ احسن صاحب، یہ جو آج خبر آئی بڑی اس نے اٹینشن لی، ایک مشترکہ آپریشن نیدرلینڈ اور ایف بی آئی کا، اور پاکستان میں ایک نیٹ ورک اس وقت کام کر رہا تھا جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، 39 اس کی ویب سائٹس بلاک کی ہیں۔ تو آپ کتنی پاسبلٹی ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کی؟ سر دیکھیں، فراڈ جو ہے، ایک تو ہیکنگ جو ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ہیکنگ جو ہے ایتھیکل ہیکنگ ہوتی ہے، اوفینسو ہیکنگ ہوتی ہے۔ اب آبویسلی کچھ اس کو پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں، کچھ نیگیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ رنگز ہیں، پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے رنگز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہم انٹرپرائزز بینک کے ساتھ پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ بینکس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا فراڈ ہوتا ہے جو آئیڈینٹی امپرسنیشن کا فراڈ ہوتا ہے، کہ جیسے کہ میں آپ کا نام لے کے اور آپ کی ساری بینکنگ ڈیٹیلز جان کر، یا ان کو میں وربلی کال سینٹر میں فون کر کے، تو وہ بھی ایک قسم کا فراڈ ہے۔ فراڈ کے ڈفرینٹ شیپس اینڈ سائزز ہیں۔ اب وہ فراڈ کی میٹیگیشن کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں ایتھیکل ہیکرز جو ڈیفینسو سولوشنز بھی بناتے ہیں۔ تو یہ ایک ریس ہے کنٹینیوسلی کہ ہیکنگ بھی ہوتی رہے گی اور اس کی ڈیفینس کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ ہاں، لیکن یہ جو ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ جناب ہیکنگ اور فراڈ کے لیے ٹولز جو ہیں وہ باقاعدہ آن لائن فروخت کیے جا رہے ہیں، ان کی خرید و فروخت۔ دیکھیں جیسے کہ فار ایگزامپل میں اگر فار ایگزامپل ایک چیز ہے کال اسپوفنگ، میں کسی بینک کے کال سینٹر فون کرتا ہوں، آج اگر میں کوئی معلومات یا کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے میری ویریفیکیشن لی جاتی ہے جو 4-5 سوال ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے اپنے رجسٹرڈ فون نمبر سے فون کر رہا ہوں، رائٹ؟ تو اب ایسے اسپوفنگ ڈیوائسز آ گئے ہیں کہ میں جب فون کروں گا تو آپ کا نمبر آ رہا ہوگا رجسٹرڈ کال سینٹر کے اندر۔ اوکے، سو دین دیٹ مینس ایک تو چیز میں نے کمپلائی کر دی کہ میں اپنے رجسٹرڈ نمبر سے کر رہا ہوں، دوسرا اپنے والدہ محترمہ کا نام اور یہ ساری چیزیں پوچھ لی۔ تو یہ مینول ویریفیکیشن ہے جو اب کی دنیا میں اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اور اس کے بہتر وائس بائیو میٹرکس ایک طریقہ ہے جس سے آپ آواز سے پاسورڈ یا بندے کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ سو ٹیکنالوجی ول ایوالو ود ٹائم، اور یہ ایک بیٹل ہے جو کبھی ہمیشہ چلتی رہے گی، یہ چلتی رہے گی۔ اچھا، یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ میرے خیال سے 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ صارفین ان کے جو نام اور ان کے ڈیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کنزیومر آئی ڈی وغیرہ جو ہے وہ پاسورڈ جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں۔ بالکل سر، دیکھیں ایک پوری بلیک مارکیٹ ہے خرید و فروخت کی لے آئیڈینٹیٹیز۔ ایک تو یہ ڈارک ویب بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کو ڈیٹا آپ خریدنے کو لے سکتے ہیں۔ سو جو تھیفٹ ہوتی ہے یا جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ تو اپنی ساری ریسورسز یوز کریں گے ٹو اوبٹین دیٹ کرائم۔ ناؤ دس ڈیٹا از اویلیبل۔ نارملی فراڈ جب ہوتا ہے سر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پارٹیز ملی ہوئی ہوتی ہیں کوئی فراڈ کنڈکٹ کرنے کے لیے، سو لیکیجز ہیں۔ اب جیسے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کسی بھی اگر لارج کارپوریشن ہے اس میں ڈیٹا ایچ آر کے پاس ہوتا ہے فار ایگزامپل سارے امپلائیز کا، تو اٹ از ویری اٹس، اب لوگ پیسے دیتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم آپ سے یہ ڈیٹا خریدیں گے، بالکل، تو جب وہ ڈیٹا مارکیٹ میں آ جائے گا تو پھر تو فراڈ، یو ایکسپیکٹ فراڈ ٹو رائز۔ اچھا، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، یہ ذرا مجھے آپ بتائیے نا۔ سر دیکھیں، اس کو بچنے کے لیے فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ سے کہا مینول ویریفیکیشن ہے، اس کے بعد پھر او ٹی پی پاسورڈ آ جاتا ہے، یہ ایک اور طریقہ ہے، اس کے کمپلائنس اور زیادہ بڑھ جائیں، بڑھا دیتے ہیں، 2 فیکٹر اوتھینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں۔ بٹ پھر وائس بائیو میٹرکس بھی ایک ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کی آواز آپ کا پاسورڈ ہے۔ اگر میں کوئی ریکارڈڈ آپ کی آواز چلا لوں گا تو وہ اور سافٹ ویئرز نہیں ہیں جو کہ بڑے سملر آپ کی، بالکل، سو ڈیپ فیکس فار ایگزامپل، ڈیپ فیکس از سو اوریجنل کہ وہ آپ کی آواز آپ سمجھتے ہیں کاپی کر لے گا، بٹ چکر یہ ٹیکنالوجی اس لیول کی بن گئی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لے گی کہ یہ ڈیپ فیک ہے، بیکاز ڈیپ فیک ایک ڈفرینٹ فریکوینسی پہ ہوتی ہے دین اے نارمل آواز۔ یا اگر میں آپ کی ریکارڈنگ کروں گا اور ریکارڈنگ کو چلاؤں گا میچ کرنے کے لیے، ریکارڈنگ کی فریکوینسی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ بٹ یہ ساری چیزیں فورنزک لیب وغیرہ میں جا کے ٹیسٹ ہوں گے نا، یہ نارملی تو نہیں ہو سکتی۔ آئی وڈ سے سر R&D لیب، R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی ہوتی نہیں ہے۔ ہم لوگ ایز اے کمپنی ہم کوشش کر رہے ہیں، ریسرچ R&D کر رہے ہیں، بٹ دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب ذرا اسی کا شکار، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ جعلی ویب سائٹس بنی، کچھ فیک آئی ڈیز بنی، کچھ فیک ایپس بنی، اور انہوں نے آ کے لوگوں کو لوٹا پاکستان میں، اور اس میں 2 چینی باشندے بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ وحید الرحمان صاحب اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وحید صاحب جی بتائیے گا، یہ کیا معاملہ تھا، کتنی کمپنیاں اس میں انوالو ہیں، ان کا پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے، لوگوں کو کتنا اس میں نقصان ہوا ہے؟ سر اصل میں اس میں کوئی سینکڑوں کے لگ بھگ لوگ جو ہے افیکٹی ہیں، متاثرین ہیں، اور میرے پاس جو متاثرین ہیں اس کی تعداد تقریباً 41 ہے، جس کی متاثرہ اماؤنٹ جو ہے
11 करोड़ है। 11 करोड़। अच्छा, ये 11 करोड़ वो हैं जो आपके पास हैं केसेस, ये उनका 11 करोड़ का है खाता? सिर्फ जी सर, जो मेरे पास है सिर्फ इनका डेटा है, और जो मेरे पास है मेरे से राब्ते में उनकी अमाउंट सिर्फ 11 करोड़ है। इसके अलावा सैकड़ों लोग ऐसे ही है कि वो सामने नहीं आ सकते। कोई शर्मिंदा हो रहा है, किसी को कोई मसला है, कोई सामने आना नहीं चाहता। किसी को अपना सोर्स बताने से डर लगता होगा ना। शर्मिंदगी एक अलग चीज है, किसी को अपना सोर्स बताने से भी डर लगता होगा कि ये लाखों रुपए आए कहां से थे जो यहाँ पे लगाए मेरे भाई। सर इसमें ये भी होता है कि फिर कहेंगे कि मोहल्ले वाले या रिश्तेदार ये पूछेंगे कि ये आप इतने बेवकूफ़ हो गए थे कि आपने इसको पैसे कैसे दिए। चूंकि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म और जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया था, वो तरीक़ाकार इसमें बड़े अच्छे और अक्लमंद लोग, और इसमें बड़े प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर, वकील, पुलिस वाले, हत्ता के ये हमारे जो मोतबर इदारे, उनके लोग भी इसमें मुतासिर हुए। तो आम बंदे की फिर हम क्या कह सकते हैं। सही। अच्छा, ये एक कंपनी का नाम लिया जा रहा है IGIL। ये कंपनी जो है, ये बाकायदा इसकी बड़ी ठीक ठाक तशहीर भी हुई, फिर इसने अपने आप को जाहिर किया कि ये स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, और वो उसके रेट्स वगैरह भी अपने वेबसाइट के ऊपर कोट कर रही थी। जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुसलसल वार्न भी कर रहा था कि जनाब ये कंपनी पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके बावजूद भी इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था लोगों को अपने जाल में फंसाने का? सर इसका मेन तरीक़ाकार जो था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, लिंक शेयर कर रहे थे। सारा काम उन्होंने किया था व्हाट्सएप के थ्रू और ऑनलाइन किया था। फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, कोई ऑफिस नहीं था, न किसी का किसी के साथ कोई मुलाकात है, न किसी ने किसी का ऑफिस देखा है। सारा कुछ ऑनलाइन हुआ था, जिसकी वजह से किसी को हकीकत का इल्म नहीं था। मैंने खुद अपने तौर पे भी IGIL वालों को, ये जो मेन कंपनी है, उनको भी रब्ता किया था। ACC, PTA सबको हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन इदारे सारे सो रहे थे, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं था। लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते थे? देखिए बात सुने वहीद साहब, एक तो ये है कि जनाब आप सरमायाकारी करें, पैसा आपका डबल होगा। अब कोई जाहिर है कि एकदम से तो लाखों नहीं लगा देगा ना, पहले हजारों लगाएगा, फिर उसके बाद उसको उसका मुनाफा मिलता होगा, वो मुनाफा इंजॉय करते होंगे, लालच आता होगा, फिर पैसे लगाते होंगे और लोगों के लगवाते होंगे। यही है ना सर? इसका तरीक़ाकार यही था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो जो प्लेटफॉर्म थे वो यूज़ कर रहे थे, वो उसी के थ्रू नेटवर्किंग कर रहे थे, तशहीर कर रहे थे, उसके थ्रू ज्वाइनिंग कर रहे थे। चूँकि उन्होंने जो नाम यूज़ किए ब्रोकर के, वो मिलते जुलते थे, और उनका जो तरीक़ाकार था, उन्होंने एक AI की मदद से एक ऐप भी तैयार की थी, वेबसाइट भी, ट्रेडिंग भी करवा रहे थे। जिस तरह हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का या बाकी जो PMX वालों का सारा ये जो इनकी ट्रेडिंग करते, सेम वही तरीक़ाकार, वही प्लेटफॉर्म यूज़ करके, इसी वजह से लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। और मेन जो चीज़ थी इसमें ये कि प्राइवेट जो लोकल बैंक है, उनमें बैंकों और ट्रेडर्स के नाम, कंपनी के नाम और ट्रेडर्स के नाम इन्होंने अकाउंट, की वजह से लोग इसके ऊपर इन पॉइंट्स को मैं जरा एहसन मशकूर साहब के सामने रखूंगा। बड़े वैलिड पॉइंट है। AI की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना और वो इस पूरी गेम को जो है वो प्रमोट करें, इस पूरे स्कैम को, फिर उसके बाद एक ऐप ऐसी बनाना और वो अचानक गायब भी हो जाना। और फिर तीसरी चीज़ कि पाकिस्तान में जो इससे पहले होता था कि जनाब मना किया जाता है कि आप पैरेलल बैंकिंग नहीं कर सकते, वो इलीगल कहलाएगी किसी भी उसमें, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को यूज किया गया। उनका नाम यूज करा। इनके ऊपर मैं जरा पॉइंट आपसे चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इन तमाम मौजू को मैं डिस्कस करूंगा एहसन मशकूर साहब के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।